الحمد لله الذي جعل شهر رمضان أفضل شهور العام واختصه من بين الشهور بفريضة الصيام وجعل صيامه أحد أركان الإسلام وندب إلى قيامه، فمن أكملها إيمانا واحتسابا تم له دينه واستقام. نحمده ونشكره على ما أولاه من جزيل الإنعام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبد الله ورسوله أفضل من صلى وصام وأتقى من تهجد وقام. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد مصباح الظلام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت پر اللہ تبارک و تعالی کی بہت نوازشیں ہیں. اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کی امت کو کی امت کو بہت ساری وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان خصوصیات سے نوازا ہے جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی. اور شروع رمضان میں اس طرح کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی. من جملہ ان خصوصیات کے ایک بہت بڑی خصوصیت، ایک بہت بڑی نوازش، ایک بہت بڑا انعام، ایک انتہائی قیمتی اور قابل قدر تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمایا ہے لیلۃ القدر کی شکل میں، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں. جس طرح سال کے 360 دنوں میں یوم عرفہ سب سے افضل دن ہے، سب سے مبارک دن ہے، سب سے قیمتی اور قابل قدر دن ہے، جس کو سید الایام کہا جاتا ہے، اسی طرح سے 360 راتوں میں سب سے قیمتی، سب سے قابل قدر اور سب سے مبارک رات یہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، جس کو سیدۃ اللیالی کہا جاتا ہے. اس رات کی عظمت کا، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قیامت تک آنے والے جن و انس کے لیے ضابطۂ حیات، دستور زندگی نازل کرنا چاہا قرآن پاک کی شکل میں، تو اس ماہ مبارک کا انتخاب فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس ماہ مبارک کی اس مبارک رات کا انتخاب فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر سے یہی شب قدر مراد ہے۔ اور اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ اس مبارک رات میں قرآن کریم کو نازل کرنے کا مطلب کیا ہے، جبکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پورا قرآن 23 سال اور کچھ ماہ میں اتارا گیا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ پورا قرآن ایک رات میں اتارا گیا۔ تو قرآن کریم کا نزول کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 3 مرتبہ ہوا۔ قرآن کریم کا نزول 3 مرتبہ ہوا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اللہ تعالی کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اللہ تعالی کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اور جب اللہ کی مرضی ہوگی اللہ کے پاس واپس چلا جائے گا۔ تو قرآن کریم کا پہلا نزول وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقتاً اس کا تکلم فرمایا اور پھر وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہوا۔ یہ ہے قرآن کریم کا پہلا نزول کہ اللہ تعالیٰ نے اس تکلم فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکل کر یہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ جس کو لوگ شعر کہتے ہیں، کہانت کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں، اساطیر الاولین کہتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، یہ تو انتہائی قیمتی اور قابل قدر قرآن ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا نزول ہے لوح محفوظ سے بیت العزت تک۔ بیت العزت یہ آسمان دنیا پر بیت اللہ کے بالمقابل ایک بیت ہے جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے، اور اسی کے بالمقابل 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ تو لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ بیت العزت پر نازل کیا گیا۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور رمضان کی یہ مبارک رات تھی جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا دوسرا نزول۔ اور قرآن کریم کا تیسرا نزول ہے کہ بیت العزت سے حسب ضرورت، جیسی ضرورت پیش آئی، ایک سورت پوری آئی، ایک آیت آئی، آیت کا ایک جملہ آیا، جملے کا ایک لفظ آیا، جملے کا ایک لفظ بھی ایک مرتبہ میں آیا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ لمبا سفر طے کیا اور لے کر کے آئے لفظ من الفجر، اتنا لے کر کے آئے۔ تو پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے بیت العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اور جب یہ آیت کریمہ آئی ہے تو وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا، غار حرا میں تھے۔ اور آخری آیت جو آئی ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ آخری آیت۔ تو 23 سال اور 2 ماہ اور کچھ دن میں پورا کا پورا قرآن بیت العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا، جو آج بین الدفتین اس شکل میں ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور جیسا نازل ہوا تھا ویسے ہی آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اس کے اندر کسی قسم کا خرد برد، کسی قسم کا رد و بدل، کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لے اس میں رد و بدل کیسے ہو سکتا ہے، وہ غیر محفوظ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اندازہ لگائیں اس مبارک رات کی قدر و قیمت کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پاک اتارنے کے لیے، نازل کرنے کے لیے اس رات کا انتخاب فرمایا۔ اور اس رات کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ اس سے بھی لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی قدر و قیمت کو بیان کرنے کے لیے پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اس رات میں پورا قرآن نازل فرمایا،
دوسرے اس رات کی قدر و قیمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی جس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے، جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، اور جو سورت اس رات کی عظمت کو، اس کی شرافت و بزرگی کی، اس کی قیمتی اور قابل قدر ہونے کو اجاگر کرتی رہے گی۔ یہ ہے شب قدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ترغیب دیتے تھے اور اس رات کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی تاکید فرماتے تھے، اور اس رات کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت، اس رات کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی ترغیب دیتے تھے۔ چنانچہ ابھی جو حدیث پڑھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں جب رمضان آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا ان هذا الشهر قد حضرکم، یہ مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، جو برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا فیہ لیلۃ القدر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے وہ نہیں بیان فرمایا، نہ ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 2 گنی بہتر ہو، 4 گنی بہتر ہو، 10 گنی بہتر ہو، 1000 گنی بہتر ہو۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ اور فرمایا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات کی خیرات و برکات سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر اور ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ اور اس رات کی خیرات و برکات سے تو وہی محروم کیا جاتا ہے جو شقی ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے، بد نصیب ہوتا ہے، محروم القسمت ہوتا ہے۔ یہ اتنا عظیم انعام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اور اپنے نبی کی امت کو عطا فرمایا، اس کی وجہ کیا بنی؟ چنانچہ سورۃ القدر کی تفسیر جہاں تفسیر کی کتابوں میں لکھی گئی ہے تو اس سے پہلے کچھ وجوہات لکھی گئی ہیں جن کو کہا جاتا ہے شان نزول، کہ یہ قیمتی عطیہ اس امت کو عطا کیسے ہوا۔ چنانچہ ایک تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امم سابقہ کی عمروں پر غور کیا کہ ان کی عمریں 100 سال، 200 سال، 500 سال، 800 سال، 1000 سال، کئی ہزار سال عمریں ہوئی ہیں لوگوں کی۔ اب ظاہر ہے جب لمبی عمر ہے اور آدمی خیر اور بھلائی کر رہا ہے تو پھر وہ تو بہت آگے نکل گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس خیر، سب سے اچھا انسان اور سب سے بھلا انسان کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ جتنی لمبی عمر ہوگی اس کے اعمال اچھے ہیں تو اتنی زیادہ وہ اخروی اعتبار سے ترقی کرے گا۔ پوچھا وَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، اور بدتر انسان کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے کرتوت کالے ہوں، بد عمل ہو، تو جتنی لمبی عمر ہوگی اتنے ہی سیئات بھی اس کے نام عمل میں ہوں گی، تو بدتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ امم سابقہ کی عمریں بہت لمبی ہوئی ہیں اور انہوں نے عبادات اور طاعات میں ایک لمبا زمانہ گزارا ہے، اور پھر اپنی امت کی عمروں کو دیکھا ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان ہے، اور پھر فرمایا میری امت کی عمریں عموماً 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، بہت کم ہوں گے جو 70 سے متجاوز ہوں گے۔ تو آپ کو بڑا غم ہوا، نبی علیہ السلام کو بڑا غم ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ اگر میری امت اپنی پوری زندگی طاعات اور عبادات میں خرچ کر دے تو بھی امم سابقہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کی عمریں لمبی ہوئی ہیں اور میری امت کی عمر تو کم ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کا آنسو پوچھا. کیا کیا؟ اپنے نبی کا آنسو پوچھا، اپنے نبی کو تسلی دی اور فرمایا میرے محبوب غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کی عمریں لمبی تھیں اور آپ کی امت کی عمریں کم ہیں، ہم ایک تحفہ دیتے ہیں، لیلۃ القدر کی شکل میں ایک تحفہ دیتے ہیں، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں بہتر ہے. اور 1000 مہینوں کے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک شب قدر ملی اور اس نے اس مبارک رات کی قدر کی تو اس نے 83 برس 4 ماہ عبادت میں گزارا. 83 برس 4 ماہ عبادت میں گزارا. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور امم سابقہ سے آگے بڑھنے کے لیے آپ کی امت کی عمروں کا لمبا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ مبارک رات لے لیجئے اور امت کو ترغیب دیجئے کہ وہ اس رات کی قدر کرے اور اس رات کو طاعات اور عبادت میں گزارے. ہم اس کو اس ایک رات کی عبادت کے بدلے میں 83 برس 4 ماہ کی عبادت کا ثواب عطا کریں. اگر ایک شب قدر ملی اور اس نے قدر کا بندہ مومن نے اس کی قدر کی تو کتنی عبادت کا ثواب ملا؟ 83 برس 4 ماہ. اور اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں مل گئیں، 10 راتیں مل گئیں اور اس نے اس رات کی قدر کی جیسا کہ اس کی قدردانی کرنی چاہیے تو کتنی عمر ہو گئی اس کی؟ 800 سے زائد. 10 راتیں ملی، 800 سے زائد، 800 سال سے زیادہ اس نے عبادت اور فرما برداری میں گزارا ہے. اندازہ لگائیں. اور ہم میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 40 راتیں مل چکی ہیں. اے کاش انہوں نے قدر کی ہو، اے کاش انہوں نے قدر کی ہو تو اس مختصر سی عمر میں انہوں نے کیا کچھ کما لیا، کیا کچھ حاصل کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. قدر کے معنی کیا ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں قدر کے معنی ہیں عظمت کے. لیلۃ القدر عظمت والی رات، شرافت والی رات، قیمتی اور قابل قدر رات. لہذا انسان اس کی قدر کرے، اس کی قدر کرے اور اس کی شرافت و بزرگی کو پہچانے. حضرت وراق ایک بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر کے معنی آتے ہیں قدر کرنے والے کو قابل قدر بنانے والی رات. اس رات کی قدر کرنے والے کو قیمتی اور قابل قدر بنانے والی رات. کیا مطلب؟ یعنی وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کر کے اپنی قیمت کو گھٹا دیا تھا، اپنی قیمت کو گھٹا دیا تھا، بے ویلو ہو گیا تھا، بے حیثیت ہو گیا تھا. اس رات میں التوبہ استغفار کر کے، اس رات میں عبادت و فرما برداری کر کے وہ اپنے آپ کو قیمتی بنا لے، وہ اپنے آپ کو قابل قدر بنا لے. اور لیلۃ القدر، قدر کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے قضاء اور حکم کی رات، فیصلے کی رات. کیا؟ فیصلے کی رات، حکم اور قضاء کی رات. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین، کہ اسی رات میں پورے سال میں ہونے والے امور طے پاتے ہیں. اسی رات میں پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہے، کتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، کتنے لوگ دنیا سے جائیں گے، کس کو عزت ملے گی، کون رسوا اور ذلیل ہوگا، کس کو کھانے کے لیے کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کس کو پہننے کے لیے کیا ملے گا، کتنا ملے گا. یہ جتنے کام پورے سال میں ہونے ہیں، ایک شب قدر سے دوسری شب قدر تک لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا، لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو وجود میں لانے سے 1000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا تھا لوح محفوظ میں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے.
وہاں سے نقل کیا جاتا ہے اسی رات میں، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اسی رات میں لوح محفوظ سے وہ تمام امور جو پورے سال میں ہونے والے ہیں نقل کیا جاتا ہے، اور نقل کر کے متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ملک الموت ہیں، جن کو کیا کہا جاتا ہے، ان کا کیا نام ہے ملک الموت کا؟ حضرت عزرائیل، 4 فرشتے ہیں مشہور جن کو 4 وزراء کہا جائے، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت تو یہ 4 فرشتے ہیں۔ تو کتنے ذی روح فنا کے گھاٹ اتریں گے، موت کا تلخ گھونٹ پیئیں گے، ان کی پوری فہرست تیار کر کے ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اس شب قدر سے اگلی شب قدر تک اتنے لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہے۔ اسی طریقے سے عزت و ذلت ہے اور رزق ہے، اس کا پورا بجٹ تیار کر کے وزیر خوراک حضرت میکائیل ہیں، ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اس رات کو اس لیے بھی لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے جاننے کے لیے، یعنی ایک بات نہیں معلوم ہے تو جاننے کے لیے ہم نے سوال کر لیا، اور کبھی سوال کیا جاتا ہے کسی بات پر رد کرنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے، جس کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی کسی چیز کی شان کو، اس کی ویلو کو بیان کرنے کے لیے سوال قائم کیا جاتا ہے۔ کسی چیز کی ویلو کو، اس کی شان کو، اس کی قدر کو بیان کرنے کے لیے اور مخاطب کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، اور سوال کر کے پھر جواب دیا جاتا ہے۔ یہی سوال یہاں پر ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے مخاطب تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اے مخاطب تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن درمیان میں ایک سوال قائم کر دیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے مخاطب تجھے کیا پتا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ورنہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ جیسے میں یہ گھڑی پہنے ہوئے ہوں، اگر میں مخاطب سے کہوں یہ گھڑی دیکھ رہا ہوں، جانتے ہو یہ گھڑی کہاں کی بنی ہوئی اور اس کی کتنی قیمت ہے؟ حالانکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ گھڑی فلاں جگہ کی بنی ہوئی ہے اور اس کی اتنی قیمت ہے، لیکن یہ بتانے سے پہلے ہم نے کیا بتایا تجھے یہ گھڑی کہاں کی بنی ہوئی ہے، اس گھڑی کی قیمت کیا ہے؟ اب اس کی توجہ کو ہم نے اپنی طرف مبذول کر لیا، اس کو اپنے اندر متوجہ کر لیا اپنی طرف، اس کے اندر ایک شوق پیدا کیا تاکہ وہ یہ جانے کہ یہ کہاں کی بنی ہوئی اور اس کی کیا قیمت ہے۔ اسی طرح کا سوال اللہ تعالیٰ نے کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے مخاطب تجھے پتا ہے یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے وہ اللہ جانے، کتنی بہتر ہے، دوگنی بہتر ہے، چوگنی بہتر ہے، 10 گنی بہتر ہے، 100 گنی بہتر ہے، 1000 گنی بہتر ہے، بہتر۔ اور اس رات کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگاؤ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ جب یہ رات آتی ہے تو جبریل امین جو اللہ کے پیغمبروں کے پاس آیا کرتے تھے، جو اللہ کے پیغمبروں کے پاس آیا کرتے تھے اور بحیثیت سفیر اور رسول کے اب ان کا آنا بند ہو چکا ہے، وہ سید الملائکہ ہیں، وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیہقی میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کا ہر وہ بندہ، اللہ کی ہر وہ بندی جو اللہ سے جڑی ہوئی ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہے اس رات میں، چاہے وہ ذکر کر رہا ہے، چاہے وہ تلاوت کر رہا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے،
چاہے وہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے، غرض جس عمل کے ذریعے بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، جبریل امین اپنے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب آدمی یہ سوچے کہ مجھے تو کوئی مصافحہ کرتا ہوا نظر نہیں آیا، نظر آ جائے گا تو پھر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائیں گے، زندہ بھی نہیں رہیں گے اگر یہ پتہ چل گیا کہ جبریل امین مصافحہ کر رہے ہیں مجھ سے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور بہت سے اللہ والے ایسے ہیں جو ان خیرات و برکات کو اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ٹوٹ کر برسنے والی ان نوازشات کو محسوس کرتے ہیں۔ عجیب رات ہوتی ہے اور اس کی بہت سی علامتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں اس رات کی جب وہ رات ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جب جبریل امین آ رہے ہیں اور فرشتوں کی ایک بڑی جماعت آ رہی ہے تو خیر لے کر آئے گی، برکت لے کے آئے گی، رحمت لے کر آئے گی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے ہر حکم کو امر ربہم سے مراد وہی رحمت ہے، برکت ہے، خیر ہے، اللہ کی نوازش ہے، اس کی عطا ہے۔ اور امر سے مراد بعض مفسرین نے وہ بھی لیا ہے کہ جو اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں اس کے حق میں اچھے اور بہتر فیصلے لے کر آتے ہیں۔ سلام، یہ رات پوری کی پوری سلامتی کی رات، پوری رات۔ جیسے رات میں ایک گھڑی ہے، جب کوئی بندہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یا اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے، لیکن پوری رات میں وہ گھڑی ہے کب پتہ نہیں، آخری شب میں ہے۔ لیکن فرمایا کہ لیلۃ القدر کی یہ جو فضیلت ہے یہ شروع رات سے شروع ہوتی ہے، آخر رات تک رہتی ہے۔ رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے اور رات ختم ہوتی ہے صبح صادق سے، تو گویا کہ یہ پورا کا پورا وقت جو ہے وہ سلامتی کا وقت ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں اور بندیوں کے حق میں فیصلے صادر ہوتے ہیں اور ان کو جہنم کے عذاب سے، اللہ کے غضب اور غصے سے حفاظت کا، سلامتی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس نے شب قدر کا ایک مبارک حصہ پا لیا۔ اس لیے کہ عشاء کی نماز رات ہی میں تو ہو رہی ہے نا، اور فجر کی نماز۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو نصف رات قیام کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو نصف رات قیام کا، عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن عشاء پڑھ کر اور فجر پڑھ کر پوری رات قیام کرنے کا ثواب حاصل کرنا اور ہے، اور پوری رات جاگنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، اس طرح سے رات کو گزارنا یہ اور ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کا کلام لے کر اس سے مناجات کرنا، اس سے شرف ہم کلامی حاصل کرنا یہ اور بات ہے۔ تو ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے، اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس رات کے تعلق سے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس رات کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اس کو پانے کی، حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، تحروا لیلۃ القدر، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، التمسوها فی العشر الاواخر فی الاوتار، اس کو تلاش کرو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں، اس کو تلاش کرو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو بتا دیتے کہ اخیر عشرے کی جو 27ویں شب ہے یہ شب قدر ہے، لیکن بتایا نہیں، بس فرمایا کہ اخیر عشرے میں ہے، اور اخیر عشرے کی طاق راتوں میں زیادہ امکان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں شب میں ہے، کبھی
23ویں شب میں ہے، کبھی 25ویں شب میں ہے، کبھی 27ویں شب میں ہے، کبھی 29ویں شب میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا رکھا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، یہ چھپانا. جو بتایا نہیں کہ کون سی شب ہے، چھپا دیا ہے تاکہ بندے اس کو تلاش کریں اور زیادہ سے زیادہ طاعت و عبادت کریں. اگر یہ بتا دیتے کہ 27ویں شب میں ہے تو پھر بندے ٹھاٹ سے ٹانگ پھیلا کے سوتے اور 27ویں شب میں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک عبادت کر لیتے، مجھے شب قدر مل گئی. لیکن جب اس کو پوشیدہ رکھا تو اب بندہ اس کو تلاش کرے گا، کم از کم یہ 10 راتیں تو جاگے گا، 10 راتوں میں تو عبادت کرے گا. یا اگر جفت کو چھوڑ دیجئے، صرف طاق راتوں میں تلاش کرے، پھر بھی 5 راتیں ہوتی ہیں تو ظاہر شب قدر تو ایک ہی میں ہے نا، لیکن 5 رات اس نے عبادت کی تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے نام عمل میں نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اور یہ بھی پتہ چلے گا. اس کو چھپا دیا تاکہ یہ دیکھے کہ کون خیر کا حریص ہے، کون خیر کا حریص ہے، اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا متمنی اور آرزو مند ہے، اور کون کاہل ہے، سست ہے، اور جس کے اندر رغبت نہیں ہے خیر اور بھلائی کی. یہ ایک طرح سے امتحان بھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی ماں ہیں، ہم سب کی ماں ہے. وہ کہتی ہیں ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا کروں؟ کوئی خصوصی وظیفہ بتا دیں. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا کروں؟ کوئی نصیحت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا وظیفہ دے دیا. تہجد تو پڑھتی ہی تھی، تلاوت تو کرتی ہی تھی، ذکر تو کرتی ہی تھی، توبہ استغفار تو کرتی ہی تھی، صدقہ و خیرات تو کرتی ہی تھی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لائن سے کوئی وظیفہ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ تو ان کی زندگی میں تھا اور وہ سب کرتی تھی. ہاں ایک وظیفہ دے دیا، فرمایا اگر تجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک چیز مانگ لو، اور وہ کیا ہے؟ عفو و عافیت. کیا؟ عفو و عافیت. اللہم انک عفو، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے. عفو کے معنی آتے بہت معاف کرنے والے. تحب العفو، صرف معاف کرنے والے نہیں ہیں، معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں. جب آپ معاف بھی کرتے ہیں اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے. بڑی عجیب دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے. ذرا اس کے اندر غور کریں، اس کے اندر حلاوت ہے، چاشنی ہے، مٹھاس ہے، ایک عجیب لذت ہے اور مزہ ہے. آپ اس کو پڑھ کر کے دیکھیں. اللہم انک عفو، اے میرے اللہ بلا شبہ آپ تو بہت معاف کرنے والے. تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. فاعف عنی، مجھے معاف کر دیجیے. ایک اور روایت میں ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اب لفظ کریم سے کیا آ گیا؟ اے اللہ آپ تو بہت معاف کرنے والے ہیں اور بغیر استحقاق کے چھپر پھاڑ کے دینے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. مجھے معاف کیجیے، مجھے معاف بھی کیجیے اور خیرات و برکات سے میری جھولی بھر بھی دیجیے. مجھے معاف بھی کیجیے اور خیرات و برکات سے دنیا کی لائن سے بھی اور آخرت کی لائن سے بھی میری جھولی بھر دیجیے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. گفتگو کا خلاصہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہی ہے کہ ہم اس رات کو تلاش کریں، اس رات کو تلاش کریں، اس رات کو تلاش کریں اور اس رات کو پانے کی اور حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس رات کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نوازش ہے. اگر ہم اس خیر سے محروم رہ گئے تو پھر ہمارے اتنا بڑا محروم اور ہمارے اتنا بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا. بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے قلق کی بات ہے کہ ہم پوری رات دنیا کے کاموں میں آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ گزار دیتے. ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر پوری رات گزار دیتے، تاش کھیل کر پوری رات گزار دیتے، موبائل پر گیم کھیل کے پوری رات گزار دیتے ہیں،
لوڈو کھیل کے پوری رات گزار دیتے ہیں. عربوں کے علاقے میں جائیں وہ والی بال کھیل کے فٹ بال کھیل کے پوری رات گزار دیتے ہیں. عربوں کے علاقے میں چاہے وہ سال میں کبھی والی بال اور فٹ بال نہ کھیلتے ہوں لیکن رمضان میں ان کے ہاں فیلڈ بنا دی جاتی ہے اور پھر وہ رات میں والی بال کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, یا نہیں کھیلتے تو کم از کم ٹی وی پر دیکھتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے, بڑی بدقسمتی ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے, بھیک مانگنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے, ارادہ مضبوط کرنا چاہیے, حوصلوں کو بلند کرنا چاہیے اور ہمتوں کو پختہ کرنا چاہیے اور کچھ کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اپنی مرضیات پر چلائیں, نامرضیات سے بچائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے, اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس محبوب بندوں اور بندیوں میں سے بنائیں کہ جنہوں نے روزہ رکھا اور روزے کی برکت سے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ کی مغفرت اور بخشش ان کا مقدر بن گئی, اور ان لوگوں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائیں جن کے روزے کے بدلے میں سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ یہ مبارک رات ہمیں عطا فرما دیں اور اس مبارک رات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹوٹ کر برسنے والی رحمتوں اور برکتوں سے ہماری جھولی کو بھر دیں. ہمارے اس مل بیٹھنے کو, کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں, اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں, ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و ذخیرہ آخرت بنائیں, کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث خیر و برکت بنائیں. ہماری دنیا بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دیں, اور ہماری آخرت بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دیں. جب تک دنیا میں رکھیں اپنا بنا کے رکھیں, جب دنیا سے لے جائیں ایمان کامل پر موت نصیب فرمائیں. سبحانک اللہم وبحمدک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.